بہرحال اس میں ایک تو انہیں فائدہ ہوتا ہے کہ آپ معیشت بہتر ہونے کے دعوے کرتے ہیں، تو جب وہ ایسی کوئی کال دیتے ہیں تو آپ خود ہی سارا ملک بند کر دیتے ہیں، جس کے ظاہر ہے معیشت پہ بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جس معیشت کی آپ بات کرتے ہیں، جس کا آپ لیتے ہیں کریڈٹ کہ ہم نے معیشت ٹھیک کر دی ہے، ابھی منی بجٹ آنے کا بڑا کبھی امکان ہے۔ آج وزیر خزانہ نے بھی اس چیز کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا کہ منی بجٹ نہیں آ رہا، تو منی بجٹ آ جاتا ہے تقریباً 321 ارب کا آپ کا پہلے جو ہے 6 ماہ کا بن رہا ہے شارٹ فال، تو منی بجٹ آتا ہے تو پھر تو عوام کو بھی ایک ٹھیک ٹھاک مواد مل جائے گا سڑکوں پہ نکلنے کے لیے۔ جو آپ کی ایک حکمت عملی نظر آتی ہے کہ جی لوگ خوشحال ہو گئے تو سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، تو پھر تو یہ چیزیں سب مل گئی آپس میں، تو بڑے مسائل نہیں پیدا ہو جائیں گے آپ کے لیے؟ آنے والے دنوں میں صرف ٹیکسیشن کا ایشو نہیں ہے۔ آئی تھنک حکومت کے سامنے زیادہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے عزم کا مظاہرہ کرے پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں، اور ایک یا دو ٹرانزیکشن کر کے سر وہ تو ہم نے دنیا دیکھ پر لیا اور ہے پی آئی IMF اے پر کے واضح معاملے کرے پہ کہ جو وہ ایک سیٹ بیک سنجیدہ۔ اتنا بڑا ہوا ہے، 18 مزید ادارے جو لائن میں لگے تھے پرائیویٹائزیشن کے لیے، وہ سارے پروسیس کو بڑا دھچکا لگا ہے ایک کمزور ہوم ورک جی کی تو وجہ سے۔ میری یہی حکومت کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ بجائے یہ کہ دوبارہ نئے ٹیکسوں کی طرف سوچیں، وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف اور دوسرے ریفارم کی طرف آگے بڑھیں، تاکہ پاکستان کے عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور مجھے توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب جب اس پر فوکس کریں گے تو یہ معاملہ بھی انشاءاللہ بہرحال یہ کامیابی سے وہ 321 ارب حاصل کے کریں گے۔ ٹیکسز اگر عوام پہ لگ گئے، عوام کی جیبوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا پھر۔ نہیں، یہ تو ہے، مسئلہ تو ہے، لیکن حکومت بھی پوری طرح اس پر واضح ہے، اور یہی سوال ہے۔ حکومت نے بڑی کوشش کی، بڑے قوانین وغیرہ لائے گئے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بڑی ایسی چیزیں لائی گئی کہ اپنی بقا کو جو ہے وہ گارنٹی کرنے کے لیے، میک شور کرنے کے لیے، لیکن تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک 8 لوگ اسے چیلنج کر چکے ہیں، نویں شاید تحریک انصاف ہوگی اسے چیلنج کرنے والی۔ یہ چیلنج اگر ہو جاتی ہے، سارا پروسیس اگر ریورس ہو جاتا ہے، پھر تو مسائل ہوں گے آپ کے لیے کافی سنجیدہ نوعیت کے۔ جی، یہاں پھر پارلیمان کو اپنا جو استحقاق ہے جو پاکستان کے عوام نے ان کو دیا، اور پارلیمان میں صرف گورنمنٹ تو نہیں، اپوزیشن بھی ہے، کیا اس کو اپنا استحقاق کے اوپر اصرار کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب پہلی دفعہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس کو کالا دم قرار دے دیا، لیکن پارلیمان نے دوبارہ اس کو پاس کیا، اور آج وہ ملک کا قانون ہے۔ تو لہذا پارلیمان کو اپنا استحقاق جو ہے وہ اس پر اور کوئی ادارہ آ کر پارلیمان کو تقویت نہیں دے گا، خود صحیح ہے۔ پارلیمان کو اس پر ایکٹ کرنا ہے، حکومتی جماعتوں کو ایکٹ کرنا ہے، اور اگر وہ ایکٹ کریں گے تو میری یہ پوری توقع ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کی جو تکریم اور توثیق ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے، بعد پاکستان کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، کسی ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔